دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کا مسئلہ اقوام متحدہ میں چلا گیا، امریکہ کے سینیٹرز میں چلا گیا، وہاں کی کانگریس میں جا چکا ہوا ہے، برطانیہ میں چلا گیا ہے، اور آج برطانیہ میں ٹرمپ صاحب جو 2 روزہ دورے پر ہیں، عین ممکن ہے کہ جمائمہ جو ہیں عمران خان کی پہلی بیگم، سابقہ بیگم کے بچوں کی ماں سلیمان اور قاسم کی، عین ممکن ہے کہ رائل فیملی میں کنگ چارلز کے سامنے کسی کھانے میں، کسی میٹنگ میں، کسی اجلاس میں، کسی عشائیہ میں، کسی اسرانہ میں عمران کا مسئلہ اٹھا دیا جائے۔ ظاہر ہے بچے ہیں، اپنے باپ کی رہائی کے لیے کوشاں ہیں، بالکل کوشاں ہیں۔ ادھر بشریٰ بیوی کی بہن مریم نواز بٹو جو ہیں وہ بھی کوشاں ہیں۔ تو سچویشن از ناٹ دیٹ سیٹسفیکٹری۔ آپ کتنا بھی عدالت کو کمپرومائز کرا لیں، عدالت میں کتنا بھی ٹوٹ پھوٹ کر لیجئے، آپ طارق محمود جہانگیری کو نکال کے باہر کھڑا کر دیا آپ نے۔ اس طرح عدالتیں چلتی ہیں کہ جج کو آپ نے روک دیا کام کرنے سے۔ کوئی ہے انصاف کا کوئی تقاضا ہے؟ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آپ کے انڈر ہیں ساری کی ساری عدالتیں، جتنے بھی ہائی کورٹس ہیں یہ سب کے سب، آپ چیف بڑی کرسی پر بیٹھے، قاضی القضاء کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کرسی پر بیٹھ کے انصاف دینا بڑا لازمی ہوگا آپ کے لیے۔ جسٹس منیر نہ بنے، جسٹس فائز عیسیٰ قاضی نہ بنے، جسٹس یحییٰ آفریدی بن کر دکھائیے آپ کہ واقعی کوئی ہم میں صلاحیت ہے، طاقت ہے، اسٹرینتھ ہے، ہم انصاف کا بول بالا ہے، کرنا جانتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کتنا بھی کوشش کر لیں، یہ نیگیٹو جائے گا، کاؤنٹر پروڈکٹیو جائے گا، بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین، کابل کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان سے پی ٹی آئی کا ایک ڈیلیگیشن لیڈ بائی محمود اچکزئی صاحب اور اسد قیصر دیگر لوگ بالکل تیاری کریں، اور ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ویک یہ لوگ جو ہیں کابل جائیں، ان سے بات کریں، عمران خان کا میسیج لے کر جائیں کہ جی ہم امن چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے، لڑائی نہیں چاہتے۔ کیونکہ عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ جتنے بھی افغانی یا موجود ہیں ان کو بھیجنے میں جلدی نہ کریں، آلریڈی وہ ہیں، ایبزارب ہو چکے ہیں پاکستان کی اکانومی میں۔ افغانستان ویسے تو الگ ہے، لیکن معاشی طور پر ان کے عوام بڑی حد تک پاکستان کے معاشی سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں۔ اب ڈیفیسٹ ہے تو اکٹھا ہے، سرپلس ہے تو اکٹھا ہے، اور اسی کو ہی کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے، اسی کو ہی کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف ہوں، آپ کی ڈیفنس فورسز ہوں، یا سول آپ کی سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو، اس میں بیٹھ کر معاشی صورتحال اور دہشت گردی کی جو صورتحال ہے اس کو ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت دن ہو گئے ہیں، آپ کی نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہے وہ مئی کے بعد نہیں ہوئی ہے۔ مئی میں ہوئی تھی جب انڈیا نے پنگا لیا تھا پاکستان سے۔ تو دیٹ از اے سچویشن دیٹ نیڈس ٹو بی ایڈریس پراپرلی، ان دا سینس کہ اگر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز انڈیا کرنا چاہتا ہے تو وہ ادھر پراکسیز کے ذریعے کرنے کی کوشش کرے گا، خواہ وہ بی ایل اے کے ذریعے پراکسی ہو بلوچستان میں، یا پھر ادھر ٹی ٹی پی کے ذریعے ہو۔ تو آپ کابل کی حکومت کے ساتھ، ٹی ٹی پی کے وجہ سے کابل کی حکومت کے ساتھ آپ کا مخاصمت نہیں بڑھنی چاہیے، اس کے ساتھ دوستی اور پیار کے رشتے کی بات بہترین لگے گی۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ اکنامک ترقی کا دور ہے، معاشی کمپلشنز ہوتی ہیں، پابندیاں ہوتی ہیں، دباؤ ہوتے ہیں، ناہمواریاں ہوتی ہیں، اور ایبزارپشن کی بات ہے۔ افغانستان کی معیشت جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایبزارب ہو چکی ہوئی ہے، تو کیوں نہیں پاکستان کی معیشت ان کے ساتھ ایبزارب ہو جائے؟ کیوں نہیں جوائنٹ وینچرز کیے جا سکتے؟ انہوں نے ثابت کر کے دیا ہے اپنے ملک میں جو بھی ہے، ٹھیک ہے ان کا سسٹم، ان کا جو نیریٹو ہے مذہبی، اس سے پاکستان اختلاف رکھتا ہے۔ معاشی اور سماجی جو معاملات ہیں اس کو لے کر آپ چل سکتے ہیں، بین الاقوامی اور سفارتی لے کے چل سکتے ہیں۔ ان کو بتایا جائے اچھی طرح سے کہ بھارت ہمارا دشمن تھا اور ہے، وہ کسی بھی طور پر مسئلے کے حل کے کوشاں نہیں، اور اگر ٹھیک ہے افغانستان والے ہماری مدد کرتے ہیں، کشمیر کا مسئلہ حل کرتے ہیں، سیاچن کا مسئلہ، سرکریک کا، یہ حل کرتے ہیں بیٹھ کر، بالکل پاکستان چاہے گا۔ آپ کی جو ٹیم ہے انڈیا کی، آپ نے اس کو دیکھا نہیں کہ پہلگام کے مسئلے کو کرکٹ میں لے کر آ گئے ان کی ٹیم؟ یہ ان کو کون بتا رہا ہے؟ ظاہر ہے فورن آفس بتا رہا ہے۔ فورن آفس کے پیچھے کون ہے؟ اجیت دوول ہے، یہ راجناتھ سنگھ وغیرہ ڈیفنس جو ان کے منسٹر ہیں وغیرہ، مودی ہے، مودی کا نیریٹو چل رہا ہے، آر ایس ایس کا چل رہا ہے۔ کیا آر ایس ایس کے نظریے کو طالبان کی جو حکومت ہے کابل کی، ٹی ٹی پی کی بات نہیں کر رہا میں، کیا کابل کی حکومت ان کے نظریے کو سپورٹ کرے گی؟ نو، بالکل نہیں کرے گی۔
تو عمران خان نے جو انیشیٹو لیا ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ بات چیت کر کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، تو دیٹس فیئر انف، کرنے بالکل کیا جانا چاہیے. میں اکانومی کی بات کرتا ہوں، معیشت کی بات. کیا پاکستان میں بننے والا گھی افغانستان میں نہیں جاتا؟ بالکل جاتا ہے. کوکنگ آئل نہیں جاتا؟ اس سے زیادہ گھی جاتا ہے، کیونکہ گھی کی وہاں پہ کھپت زیادہ ہے، چینی کی کھپت ہے، آٹے کی بھی کھپت ہے، سوجی بھی جاتی ہے. تو یہ جو کھانے پینے کی اشیاء کے آئٹمز ہیں یہ ابزارو ہو چکے ہیں پاکستان کی اکانومی میں. اور اگر پاکستان میں یہ گندم اور چاول کا بحران آیا تو افغانستان میں بھی آئے گا، وہاں بھی قیمتیں بڑھیں گی. سیلاب کی بات کے حوالے سے جو نقصان ہو چکا ہے پاکستان کو، اور اس کے نقصان کے ذمہ دار بھی پنجاب کی حکومت ہے، جس نے فورس ہی نہیں کیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ایمرجنسی بیسس پہ جنگی بنیادوں پر گندم کو کیوں نہیں لفٹ کیا انہوں نے؟ چلے جی کھیت میں پانی آ گیا، فصل جو ہے جو بھی بچے گی وہ فصل اڑ جائے گی، مونجی جو نکلے گی وہ نکل آئے گی. لیکن گندم جو رکھی ہوئی تھی کھیتوں میں ادھر ادھر، جو اٹھائی نہیں گئی تھی، بڑے آرام سے بیٹھی تھی محترمہ مریم صاحبہ. یہ تو بہت بڑا اکنامک لاسز کا کیس بنتا ہے. یہ جیسے میں نے بتایا نا کہ دریائے راوی میں آپ نے سوسائٹی کو لائسنس کیوں دیا؟ عمران نے منع کر دیا تھا. تو اس کے پر بھی تو کیس بنتا ہے نا نیب کا. نیب کیوں خاموش ہے؟ نیب کے کیوں دانت توڑ دیے گئے ہیں؟ اسی طرح عدلیہ کے دانت توڑ دیے گئے ہیں، دانت نکال دیے گئے ہیں، زہر نکال دیا گیا ہے. سوسائٹی کے لیے بہت وہ صحابی نہیں جس میں اسٹیک نہ ہو. کہا جاتا ہے نا کہ وہ کوئی نہ کوئی یعنی گڑبڑ کر جاتا ہے صحابی، وہ صحافت میں ہوتا ہے ایسا. لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ ان کے چمچے بن جائیں، حکومت کے چمچے بن جائیں یا ٹاؤٹ بن جائیں. نو، ایبسولوٹلی ناٹ. انڈیپینڈنٹ آپ چلتے ہیں لے کر معاملات کو. تو ناظرین یہ کچھ صورتحال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ ٹرمپ نے جو مودی کو برتھ ڈے کا میسج دیا کہ مبارک ہو آپ کو، آپ کی سالگرہ 75ویں سالگرہ مبارک ہو. یاد ہے آپ کو اڈوانی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا کہ جی 75 سال کے بوڑھے کو وزیر اعظم رکھنا ٹھیک نہیں ہے، اور اس کو انڈو کر دیا تھا انہوں نے. بھائی اب آپ بھی جائیں، اڈوانی کو ہٹانا جائز تھا تو آپ کو بھی ہٹایا جانا چاہیے. لیکن چونکہ آپ آر ایس ایس کا مطمع نظر آر ایس ایس کے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف، عقیدت کے خلاف، سکھوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف، بنگلہ دیش کے خلاف، نیپال کے خلاف، مالدیپ کے خلاف، سری لنکا کے خلاف، پورے ریجن میں آپ نے جو ہے وہ ایک دھما چوکڑی مچائی ہوئی ہے. آپ کا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں. یہی دھما چوکڑی ہے اسرائیل نے مچائی ہوئی ہے پورے گلف میں. سیریا کے 3 ٹکڑے ہونے کی بات کی جا رہی ہے جناب، بالکل یہ خبریں آ رہی ہیں شام سے. اور قطر کے جو لوگ ہیں ان کو تو چاہیے کہ ایک ڈیفینس پیکٹ کریں، بیٹھیں یہ لوگ اپنی گلف کوآپریشن کونسل کی میٹنگ بلا لیں، اور یہ جو ایم بی اے صاحب ہیں یہی اس کو لیڈ کریں. یو اے ای کے جو بادشاہ سلامت ہیں شیخ زید کی فیملی، وہ اس کو لیڈ کرے. آ جائیں آگے. کنگ عبداللہ کے جو حکومت ہے وہ تو نہیں آئے گی، تو ڈرے ہوئے ہیں، اسرائیل کے ساتھ ہیں، وہ بالکل نہیں آئیں گے. یہ جو 70,000 مسلمانوں کا خون بہہ گیا ہے اور مزید بہہ رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور پاکستان کو ایک آفیشلی اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ جو فلوٹیلا چل رہا ہے اس کی حفاظت جو ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو اس کے نتائج بھی خوفناک ہوں گے. یہ ہے وہ عالم اسلام کو کر گزر جانے والے کام جو ابھی تک، چونکہ قیادت تو ہے لیکن قیادت میں ایک اسٹریٹجک تھنکنگ جو ہے نا سر وہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے اس کے پاس. میں آگے چلتا ہوں آپ کی خدمت میں. میاں نواز شریف سے لندن چلے گئے ہیں. کیوں چلے گئے ہیں؟ ایک سوال ہے. وہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ایک سیاستدان ہی ہے نا سر، 3 دفعہ اقتدار میں رہ چکی ان کی فیملی، اور لمبا اقتدار ہے ان کے پاس. جیسے سندھ میں پیپلز پارٹی اور مرکز میں پیپلز پارٹی کا ایک لمبا سپیل ہو چکا ہے. یہ سپیل چل رہے ہیں نا آج کل مانسون کے، 3را سپیل، 12واں سپیل، 14واں سپیل. اسی طرح ان کا حکومتوں کو بھی سپیل ہے. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا سپیل ہے. ایم کیو ایم جو ہے وہ جھوٹے لیتی ہے، مزے لیتی ہے. وہ جھولا نہیں جھلایا جاتا، وہ لے رہی ہے درمیان میں بیٹھ کر. ٹھیک ہے جی. یہ ان کا رول یہ ہے. میاں صاحب لندن میں ہیں، ٹرمپ بھی لندن میں ہیں. میاں کو ظاہر ٹرمپ نے نہیں بلانا، البتہ عمران خان کے بیٹوں کو بلا کر بات چیت کیے جانے کا امکان موجود ہے. آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.